لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من كل رجيم وسيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على النبي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي البطحي الابطحي التهامي معلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات ارشاد فرمانا. حضرات گرامی قدر، سلسلہ ذکر جاری و ساری ہے اور اس حقیر کا بھی نام اس میں شامل ہے. آج میری دوسری گفتگو ہے. کل کی گفتگو سے مربوط کرتے ہوئے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جاننا کوئی تمہید نہیں. جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے. علما اس نے جانا، عرفہ اس نے پہچانا. عالم ہونا کمال نہیں ہے، عارف ہونا کمال ہے. اور علم سبق کی کثرت یا کتابوں کے ڈھیر کا نام نہیں ہے. توجہ. علم فرمان معصوم علیہ السلام کے مطابق ایک نور ہے، اور ایسا نور ہے کہ اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے یغذف، وہ ڈالتا ہے اس کے دل میں. تو علم نور ہے. یہ جو ہم پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، ابجد حفظ، وہ کیا ہے؟ حقیقت علم جو نور ہے. جہاں نور ہوگا وہاں روشنی ہوگی. جہاں نور ہوگا وہاں اجالا ہوگا. جہاں نور ہوگا وہاں کیا ہوگا اس کو چھوڑیے، وہاں اندھیرا نہیں ہوگا. اس لیے کہ تیرگی کا اپنا وجود نہیں ہے. کل یہاں پر میں نے بات چھوڑ دی تھی، تیرگی کا اپنا وجود نہیں ہے. اور قانون فطرت یہ ہے کہ جس میں بھی جان پائی جاتی ہے وہ فطرت کے اکارڈنگ اپنا رجحان چاہتا ہے کہ نور کی طرف کرے. قانون اس کا نظام ہے. یہ اس وقت ہم جس حصے میں گفتگو کر رہے ہیں یہ رات کا حصہ ہے. رات یعنی اندھیرا، رات یعنی ظلمت، رات یعنی تیرگی. رات ہوتی ہی وہیں سے ہے. جو آیت ہے
اتمام سے صوم کی رات کا مطلب ہی ہے کہ جب اندھیرا اجالے پر غالب آنے لگے تو وہاں سے رات ہے، لیل ہے، لیل کا اطلاق اسی پر ہوتا ہے۔ توجہ ہے، جب تک اجالے کے آثار باقی ہیں تب تک دن ہے، جہاں اجالے کے آثار مٹنے لگے وہاں سے رات شروع، لیل کا اطلاق ہی وہاں پر۔ تو پروردگار تو نور، اللہ نور السماوات والارض، تیرا نظام نورانی، تو نے کہکشائیں سجائی ہیں، تو نے ستاروں کی قندیلیں لگائی ہیں، پھر یہ دن اور رات کے فلسفے میں، زمین و آسمان کی گردش میں یہ رات کہاں سے آ گئی؟ توجہ، العقل رسول من بعد والرسول عقل من ظاہر۔ عقل باطنی رسول ہے اور رسول سراپا عقل ہے، رسول سراپا عقل ہے۔ اسی لیے اس حدیث کی توجیہ میں ہمارے علماء نے بیان فرمایا ہے، اولو ما خلق اللہ نوری، اور بعض جگہ ملتا ہے کہ سب سے پہلے عقل کو خلق کیا۔ تو عقل کہو یا رسول، حقیقت لہیئت، حقیقت نہیں حیات لفظیہ جدا ہے، حقیقت معنویہ ایک ہے۔ عقل کہو یا رسول کہو، توجہ، عقل کہو یا رسول کہو۔ تو اب کمال عقل یہ ہے کہ نور کی طرف رجحان۔ ہم جس مخلوق کو غیر ذوی العقول کہتے ہیں، توجہ، ہم جس مخلوق کو غیر ذوی العقول کہتے ہیں، اس کے بھی توجہ، اس کے بھی جو جبہ سائی کے طریقے ہیں اس میں بھی یہی باریکی ہے۔ اس فن کے علماء نے جو تجربات کیے ہیں، جو پریکٹیکلز کیے ہیں لیب میں، اگر ایک پلانٹ کو، ایک پودے کو ایک گملے میں ڈیولپ کریں اور ایک ایسے ڈارک روم میں بند کر دیں، چھوڑ دیں جہاں کسی کا کوئی گزر نہ ہو، لیکن ایک طرف سے ایک روشن دان معمولی سا چھوڑ دیں جدھر سے نور کا کارواں گزرتا رہے، جدھر سے آفتاب کی شعاعیں پودے کی حیات پر دستک دیتی رہے، جدھر سے براق نور گزرتا رہے، جدھر سے اجالوں کی بارات کا آنا جانا جاری رہے، اور 2 مہینے بعد اس مقفل حجرے کو غیر مقفل کریں تو دیکھیں گے پودے کی جو شاخ اصل ہے جسے اسمت کہتے ہیں وہ یوں ہم نے سیدھی رکھی تھی، مگر جب 2 مہینے بعد دیکھا تو وہ ادھر کو سر بسجود تھی جدھر سے نور کا کارواں گزر رہا۔ وہ ادھر سجدہ ریز تھی جدھر سے کاروان نور گزر رہا تھا، جدھر سے اجالوں کی بارات جا رہی تھی، جدھر سے شعاعوں کا قافلہ جا رہا تھا، جدھر سے نور کا براق گزر رہا تھا، وہ ادھر کو سجدہ ریز تھا۔ ہم نے نباتات کے ماہرین سے پوچھا کہ ہم نے تو اسے جب رکھا تھا تو اس کی شاخ سیدھی تھی، اب جب آج 2 مہینے بعد دیکھ رہے ہیں تو یہ ادھر کو سر جھکائے ہوئے ہے۔ تو ماہرین نے جواب دیا آپ نادان ہیں، جانتے نہیں، اگر یہ سیدھی ہوتی تو اس کا مطلب یہ مردہ ہو گیا تھا درخت، یہ ادھر جھکا اس لیے ہے کہ یہ زندہ ہے، یہ ادھر جھکا اس لیے ہے کہ یہ زندہ ہے۔ کہا زندگی کی دلیل یہ ہے جو نور کی راہوں میں جب ہسائی کرے وہ زندہ ہے، جو نور سے منحرف ہو جائے وہ مردہ ہے۔ سرکار نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی،
حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین ہدایت کا نور ہے، حسین ہدایت کی روشنی ہے، حسین ہدایت کا سورج ہے۔ ہماری قوم زندہ اسی لیے ہے کہ ہم نور کے نقوش پر جبہہ سائی کرتے ہیں، ہم در حسین پر سجدہ ریز ہیں۔ فلسفہ اتنا ہی ہے اندھیرے اور اجالے کا، دن و رات کی فلسفی یہی ہے، لیل اور یوم کی تقسیم یہی ہے کہ زمین اپنے محور پر گردش میں ہے، اور اس کی گردش اور تمام سیاروں کی گردش آفتاب کے ارد گرد ہے۔ آفتاب کسی کا طواف نہیں کرتا، آفتاب کسی کا طواف نہیں کرتا۔ علماء حیات نے ستارے کی جملہ تعریفات و توجیحات کے ساتھ ایک یہ تعریف بھی لکھی قبلہ کہ ستارہ وہ ہے جو طوف شمس میں رہے۔ پھر سے عرض کر رہا ہے خادم، ستارہ وہ ہے جو طوف شمس میں رہے۔ آربٹ سسٹم میں جب دائرہ منقطع البروج پڑھایا جاتا ہے علم حیات میں، تو ستارے کی تعریف یہی ہے جو اپنے سرکل میں ایک میگنیٹ سسٹم کے اکارڈنگ اپنی قوت کشش کے تحت، یہ عامل اور قابل کی بحث ہے جو معقولات میں پڑھائی جاتی ہے، کوشش کروں گا اگر ذہن میں رہی بات تو عرض کر سکوں، اپنے سسٹم کے تحت ایک خاص بیلیسٹی اور توازن کے ساتھ اپنے مدار پر گردش میں رہے اور سورج سے وابستہ رہے۔ سورج سے وابستہ رہے، وہ گردش میں رہے گا، طواف شمس میں رہے گا، سورج کے طواف میں رہے گا۔ سورج کسی کے گرد گردش نہیں کرتا، سورج کی جو حرکت ہے وہ اس کا انٹرنل کریشن ہے، وہ اس کی ذاتی تحریک ہے جو اس کی حیات کے لیے دلیل ہے، اس لیے کہ تحریک ذاتی دلیل حیات ہے۔ بات پہنچ جائے بچوں تک، بزرگ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں اپنے سے چھوٹوں کے لیے پڑھتا ہوں، معمولی طالب علم ہوں۔ تحریک ذات دلیل حیات ہے۔ ایک باڈی ہے جو بہتی ہوئی جا رہی ہے، کوئی شخص ہے، کوئی انسان ہے جو سیلاب میں بہتا ہوا جا رہا ہے۔ ساحل پر کھڑے ہوئے تماشائی دیکھ رہے ہیں کہ سیلاب آیا ہوا ہے، نہ جانے کیا کیا بہتا جا رہا ہے۔ ایک انسان ہے جو بہتا ہوا جا رہا ہے۔ ساحل پہ کھڑے تماشائی بھی اتنا شعور رکھتے ہیں کہ یوں ہی کود کے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کے اسے بچانے نہیں جاتے، بلکہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ زندہ ہے یا مردہ، اس لیے کہ بچایا زندہ کو جاتا ہے، بچایا زندہ کو جاتا ہے۔ تو زندگی کے یقین کے لیے ڈاکٹر کو وہاں نہیں بلایا جاتا، ایمبولینس نہیں بلائی جاتی، آلہ لے کے نہیں جایا جاتا، اس کا ٹیمپریچر نوٹ کرنے نہیں جایا جاتا۔ وہ زندگی کی دلیل کے لیے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہاتھ پیر مار رہا ہے دریا کے بہاؤ کے خلاف یا ساکت ہے۔ اگر ہاتھ پیر مار رہا ہے تو لوگ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہیں کہ کود کے اس کی جان بچاؤ، اگر ساکت ہے تو کہا جانے دو یہ خود مردہ ہے، ہم کیوں اپنے آپ کو خطرے میں ڈالیں۔ تو بچایا اسے جاتا ہے جو زندہ ہو۔ زندگی کی دلیل کیا؟ کہا جو بہاؤ کے خلاف ہاتھ پیر مار رہا ہے وہ زندہ ہے۔ تو تحریک ذاتی دلیل حیات ہے۔ ہاں 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 ہاں، یہ جو آپ کی ایکٹیویٹی ہے نا، یہ مجلس کی، ماتم کی، فرش عزا کی، یہ تحریک ذاتی ہے آپ کی فطرت کی، جو زندگی کی دلیل ہے۔ تحریک ذاتی دلیل حیات ہے۔ تو سورج کی جو اپنی تحریک ہے، سورج کی جو اپنی حرکت ہے، وہ اس کی دلیل ذات کی دلیل ہے، اس کے وجود ذات کی دلیل ہے۔ اس لیے وہ سسٹم میں کسی کا تابع نہیں، اس لیے وہ کسی کے طوف میں نہیں ہے، وہ کسی کے طواف میں نہیں ہے۔ ستارے پر لازم ہے کہ اس کا طواف کرے، آئے آئے، ستارے پر لازم ہے کہ خود کو طواف شمس میں مبتلا رکھے۔
سورج مرکز نور ہے، سورج مرکز حرارت ہے، جو مرکز حرارت ہے، جو مرکز نور ہے، اسے کیا پڑی ہے کہ کسی کا طواف کرے؟ جسے اجالے چاہیے وہ طواف کرے، جسے حرارت چاہیے وہ طواف کرے، جسے زندگی چاہیے وہ طواف کرے، جسے وجود چاہیے وہ طواف کرے، جسے بقا چاہیے وہ طواف کرے، جسے نور سے فیض چاہیے وہ طواف کرے۔ اگر یہ سورج سے منحرف ہو جائیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ دن و رات کے فلسفے سے سمجھو، دن و رات کا مطلب ہی یہ ہے کہ زمین اپنے مدار پر سورج کے طواف میں ہے، زمین کا وہ حصہ جو سورج کے سامنے ہوتا ہے اس کی قسمت میں اجالا ہوتا ہے جسے دن کہتے ہیں، زمین کا وہ حصہ جو سورج سے منحرف ہو جاتا ہے اس کے دامن میں اندھیرا ہوتا ہے جسے رات کہتے ہیں۔ بات اتنی ہی ہے، جو سورج کی طرف، جو مرکز نور کی طرف رجوع کرتا ہے اس کی قسمت میں اجالا ہوتا ہے، جو سورج کی طرف رجوع کرتا ہے اس کی قسمت میں اجالا ہوتا ہے، جو سورج سے منحرف ہوتا ہے اس کی قسمت میں اندھیرا ہوتا ہے۔ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہے۔ بہت توجہ، تو علی مرکز نور ہے، جو مرکز نور سے وابستہ ہے اس کے دامن تقدیر میں اجالے ہے، جو مرکز نور سے منحرف ہے اس کی قسمت میں اندھیرا ہے۔ اب جس کی قسمت میں اندھیرا ہے وہ نور کو کیا جانے، وہ فیضاب نور کیسے ہو، وہ نور کا عرفان کیسے رکھے، وہ نور کو جانے کیسے؟ اس لیے کہ جب وہ اس لذت سے آشنا ہی نہیں ہے، جب وہ جانتا ہی نہیں، اس کیفیت سے واقف ہی نہیں ہے، بس یہ دو تین باتیں، اس کیفیت سے واقف ہی نہیں ہے تو وہ سمجھے گا کیا؟ توجہ، عرفان نور سب کو نہیں ہوتا، اس لیے عرفان نور کے لیے چشم بینا کا ہونا ضروری ہے۔ اندھا کیا جانے کہ روشنی کیا ہے، عرفان نور کے لیے چشم بینا کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے سب نہیں سمجھ سکتے کہ شعاع شمس کیا ہے، سب نہیں سمجھتے کہ نور کا رنگ کیا ہے، نور کی کیفیت کیا ہے، سب نہیں سمجھتے۔ ہر ایک کی قسمت میں فیضاب نور ہونا نہیں لکھا ہوتا، تو نور کی طرف رجحان انہی کا ہوگا جن کے ہاں آثار حیات پائے جائیں گے۔ اب بات شروع کر رہا ہوں، جن کے ہاں آثار حیات پائے جائیں گے، بہت توجہ۔ اور نور نقطہ ارتکاز ہے، پوری کائنات اس کے اطراف ہے، اس لیے کہ وہ نقطہ ہے جس پر دائرہ ٹکا ہے، دائرہ وجود کی بقا نقطے سے۔ نقطہ اپنے وجود کے لیے دائرے کا محتاج نہیں، دائرہ اپنے وجود کے لیے نقطے کا محتاج ہے۔ یہاں ایک دائرہ کھینچ دیجئے، یہاں ایک دائرہ کوئی کھینچے اور اسے نقطے سے بغض للہ ہو اور نقطہ نہ لگائے، پوائنٹ آؤٹ نہ کرے، لیکن دائرہ صحیح کھینچا ہے تو وہ جو مقام نقطہ ہے وہ خود بتاتا رہے گا کہ میں یہاں ہوں، نقطہ خود کو ایڈریس کراتا رہے گا۔ اب اسے کیا کہیں گے؟ یہ غیب میں ہے، یہ غیب میں ہے مگر شہود میں آئے۔ ذرا سا غور فرما لے، یہ دائرہ بنایا ہے، نقطہ نہیں لگایا، لیکن دائرہ صحیح بن گیا، نقطہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا ہے قبلہ،
تو نقطہ یہ بتاتا رہے گا کہ میں یہاں ہوں. غیب اور شہود کی بحث یہی تو ہے. یہ غیب میں ہے مگر شہود میں ہے، اس لیے کہ اپنے وجود کو ایڈریس کر رہا ہے. کیوں؟ دائرہ بنا ہے، نقطہ نہیں آؤٹ ہے، پوائنٹ آؤٹ نہیں ہے، لیکن نقطہ بتا رہا ہے میں یہاں ہوں. کیوں بتا رہا ہے؟ اس لیے کہ دائرہ صحیح ہے. دائرے کا صحیح ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نقطہ ہے، کیونکہ نقطے کو اپنے وجود کو منوانے کے لیے دائرے کی ضرورت نہیں ہے. دائرہ محتاج ہے نقطے کا. کائنات کے جتنے دوائر ہیں چاہے وہ کسی طبقے کی مخلوق ہو، چاہے فلکی ہو، چاہے عقلی ہو، چاہے اصلی ہو، چاہے فرشی ہو، چاہے سفلی ہو، چاہے علوی ہو، چاہے ملکی ہو، چاہے ملکوتی ہو، کوئی سی مخلوق ہو، یہ جتنے دائرے ہیں مخلوق کے، توجہ، سب کی خیریت اسی میں ہے کہ نقطہ وجود محمد و آل محمد سے وابستہ رہے. ارے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اگر دائرہ نقطے سے وابستہ ہے تو اس میں اسرار حیات پائے جاتے ہیں، اس میں رموز حیات پائے جاتے ہیں. نقطہ ہی تو ہے جس سے سطر بنتی ہے، سطر سے ضلع اور مساحت، اور مساحت سے شہر، اور شہر سے کائنات. وہ ایک نقطہ ہی تو ہے جو صفحہ قرطاس پا ابھرتا ہے اور پھر پوری کائنات کی رنگینیوں کو بکھیر دیتا ہے. وہ نقطہ اصل وجود ہی تو ہے، اور کیا ہے. پورے قرآن کو اٹھائیے، پورے قرآن کو اٹھائیے، ترتیب دیکھیے. ایک سورہ، دوسرا سورہ، ایک سورہ ختم ہوتا ہے، وہاں سے دیکھیں کہاں تک بات جاتی ہے. میں کوشش کرتا ہوں. ایک سورہ ختم ہوتا ہے، وہاں سے دوسرا سورہ شروع ہوتا ہے، پھر تیسرا سورہ شروع ہوتا ہے. جب دوسرا سورہ شروع ہوتا ہے تو وہاں پر بسم اللہ ہے. توجہ. جب تیسرا سورہ شروع ہوتا ہے تو پھر بسم اللہ ہے. توجہ. سورے شروع ہوتے جاتے ہیں بسم اللہ ہے. سوروں کو پڑھیں، سمجھیں، تفاسیر دیکھیں، معانی کی بحث دیکھیں، لزوم معنی کی بحث دیکھیں، فقہ اللغہ کی بحث دیکھیں، نوادر کی بحث دیکھیں، جتنے رخ سے بحثیں ہیں سب دیکھیں، بنظر غیر سمجھیں اور غور کریں، پڑھیں اور درک کریں اپنی اپنی اوقات کے تحت. ہم سب تو جیسے ختم سورہ پر ایک چیپٹر کلوز ہو رہا اور پھر وہاں سے ایک نیا چیپٹر شروع ہو رہا، گویا ہر سورہ ایک مجلس ہے. توجہ. گویا ہر سورہ ایک مجلس ہے. اصطلاحی معنی میں عرض کر رہا ہوں. گویا ہر سورہ، یہ علماء کی اصطلاح ہے، گویا ہر سورہ ایک مجلس ہے جہاں ایک چیپٹر ختم ہوتا ہے اور پھر جہاں شروعات ہوتی ہے تو بسم اللہ سے. توجہ ہے. اس پر مفسرین نے بہت بحثیں کی ہیں، اس طرف میں نہیں جاؤں گا ورنہ میرا موضوع چلا جائے گا ہاتھ سے. وہاں پھر بسم اللہ شروع ہو جاتی ہے، یعنی ہر سورہ جو ایک مجلس ہے اس کی ابتدا بسم اللہ سے ہو رہی ہے. یہاں تک آنے کے بعد میں نہ کوئی تفسیر کی بات کر رہا ہوں، نہ کوئی بحث کر رہا ہوں، لفظوں کو منظر دے رہا ہوں. ہر سورہ بسم اللہ سے شروع ہے. مجھے حدیث یاد آتی ہے، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اور پھر حدیث یاد آتی ہے انا النقطۃ تحت الباب. صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد پر. اور وہ عرب کے لوگ وہ تو قبلہ حضرات موجود ہیں، وہ جو دور جاہلیت کا ادب ہے اس کے تو ہجے کرنا بھی مشکل پڑ جاتے ہیں. سچ کہہ رہا ہوں میں.
سچائی ہے، عام طور پر یہی ہے۔ اور وہ دور جاہلیت کا ادب جن کا، انہیں اس دور کو دور جاہلیت کہا گیا ہے۔ اوکاز بھی پڑھتے ہیں، اکاز بھی پڑھتے ہیں۔ اکاز کے بازار میں میلے لگتے تھے اور اس میں اپنے اپنے مقالے اور شعر اور یہ سا قافیہ وہ سا قافیہ اور یہ سی ردیف اور وہ سی ردیف، وہ تو خیر غیر مرتب ہوتا ہے عربی کلام، یوں یہ سی بہر اور وہ سی بہر اور یہ ترکیب اور وہ ترکیب، اور اس کے بعد ان پہ کاؤنٹنگ ہوتی تھی، امتیازات دیے جاتے تھے، جیسے آج ہمارے یہاں سسٹم ہے ٹریفک کا اور شیلڈ کا کہ کس کا کلام کس نمبر پر آیا، سمجھے؟ اور اس دور کو دور جاہلیت کہا گیا ہے۔ اب پھر سے آئیے، آپ علم ایک نور ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ نان کوالیفائڈ لوگ تھے؟ وہ بے پڑھے لکھے تھے، ان کا ادب بہت بلند تھا، وہ بے پڑھے لکھے لوگ تھوڑی تھے۔ اس زمانے کا جو بھی سسٹم رہا پڑھائی لکھائی کا، ہو ویل کوالیفائڈ لوگ تھے۔ ارے بھائی میری دلیل کے لیے اتنا کافی ہے، اگر اس معنی میں وہ جاہل تھے تو یہ بتائیے خانہ کعبہ پر کس کے قصیدے تھے؟ خانہ کعبہ کی دیوار پر جو قصیدے ٹانگے گئے تھے، آویزاں تھے، وہ کس کے تھے؟ تو جن کا ادبی معیار یہ ہو کہ وہ مفاخرت کی منزل میں خانہ کعبہ کی دیوار پر قصیدے ٹانگ دے، کیا وہ انگوٹھا چھاپ تھے، بقلم خود تھے؟ ہاں سوچیں تو اچھا یہ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر انا اعطیناک الکوثر۔ یہ لیجئے سرکار، بحر میں ہے، فصل لربک وانحر، غیر مردف ہے، مقفع کلام ہے، ان شانئک هو الابتر۔ کر لے آؤ اس کا جواب۔ اب وہ سب فصحاء بلغاء ادبا سب گنگے ہو گئے، مگر بات ایمانداری کی ہے، ان کی اکڑ انہوں نے ہار تب بھی نہیں مانی، ہار نہیں مانی۔ نیچے جو چوتھا مصرع لکھا ہے، لیسا من کلام البشر یا ما ھذا کلام البشر، انہوں نے کہا کہ یہ بشر کا کلام ہے ہی نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا ہم جواب نہیں دے سکتے، انہوں نے کہا یہ بشر کا کلام ہے ہی نہیں، تو ہم اس کا جواب کہاں سے دیں گے؟ مطلب تیور اب بھی یہی ہے کہ اگر بشر کا ہوتا تو نبٹتے، تیور اب بھی یہی ہے۔ ہاں اب بھی نہیں مانی، تیور دیکھیے آپ، بشر کا ہوتا تو دیکھ لیتے، یہ تو بشر کا ہے ہی نہیں، اس سے اپنا کیا معاملہ؟ انہوں نے سرنڈر تو کیا مگر تیور ان کے باقی رہے۔ اب میں لفظیں دے رہا ہوں، یہ سورہ کوثر، توجہ، یہ شہزادی کا امتیاز ہے کہ یہ آتینا اور الکوثر، یہ الفاظ بھی قرآن میں ریپیٹ نہیں ہوئے، یہ وحدانیت ہے شہزادی کی۔ جب جائیے کہ جو لفظ شہزادی کے لیے مختص کیا اسے بھی قرآن میں ریپیٹ نہیں کیا۔ آتینا تے والا بھی ہے، ہاں اس کے معنی ہے دیا، آتینا تو سے عطا کیا، توجہ، دیا نہیں، قدریں تو دیکھیے، توجہ۔ یہ مدح کرنا، لوگ جو بچے شعر کہتے ہیں میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، قدروں کا خیال کریں، ذکر اہل بیت آسان نہیں ہے، تکلفات کا استعمال کریں، قدریں دیکھیں، ایک حرف ایک ترکیب بھی مصرے میں جو اگر پھکتی نہ ہو تو اسے نکال دیں، نہ کہیں دوسرا شعر کہیں، نہیں ہوتا ہو نہ کہیں، کوشش کریں اپنی اوقات کے تحت کہ ذکر شایان شان، بڑی سخت منزل ہے،
مشہور مصرے ہیں خواجہ کے سردار نادات دست یزید، آپ اس میں رعایت لفظی دیکھیے، جس مصرے میں یزید کا نام رکھا ہے اس میں حسین علیہ السلام کا نام نہیں رکھا ہے۔ ادب کی رعایتیں ہیں، قدریں ہیں، توجہ، یہ کوئی فقہی بحث نہیں ہے، یہ مباح و مستحب اس کی بحث نہیں ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے ایسے کیا، جی نہیں، یہ ثقافت ہے، یہ قدریں ہیں، یہ عقیدت کی دنیا ہے۔ جو جتنا اچھا کر سکتا ہے وہ اتنا اچھا کرے۔ یہ نہیں کہ وہ شریعت میں تو نظر شہزادی کی ڈھک کے کیوں ملتی ہے، شریعت میں تو حکم نہیں ہے، تو ہم کب کہہ رہے ہیں شریعت میں حکم ہے؟ یہ احترام ہے، قدر ہے، تم جانتے ہی نہیں احترام کیا ہے، ہم کیا کریں؟ یہ قدریں ہیں، چاندنی بچھی ہے، فرش ازا بچھی، یہ منبر پر سفید چادر بچھائی گئی ہے، سیاہ غلاف ہے، آپ کہیں نیلا ہوتا تب بھی کوئی حل نہیں تھا، شریعت میں تھوڑی لکھا ہے۔ ارے کچھ تہذیب ہوتی ہے، شریعت بھی وہیں ہوتی ہے جہاں لوگ مہذب ہوتے ہیں۔ دین آیا ہی مہذب بنانے کے لیے ہے۔ توجہ، اب آپ دیکھیں، عطا بمانے عطیہ، عطیہ ہوتا ہے حیثیت کے اعتبار سے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اب جس کی طرف سے عطا ہے اور جس کو عطا ہے اس کے معیار کے مطابق، اور کتنی بڑی عطا ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ وہ مرحلہ ہے جہاں آپ قربانی دیں، سجدے کریں، اور اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن ابتر ہے۔ توجہ، اب میں زبان دینے کی کوشش کر رہا ہوں اپنے لفظوں کو۔ ایک سورہ کوثر آویزاں کر دیا گیا، اب تمام فصحائے عرب گونگے ہیں، زبانوں پہ تالے لگے ہیں، نہیں بولتے، کہتے ہیں لیس من کلام بشر یا ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام ہی نہیں۔ اب لفظیں دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ سورہ کوثر ہے، میں خطابت کی زبان میں کہہ رہا ہوں، یہ اشتہار آمد جناب زہرا ہے۔ یہ اشتہار آمد جناب زہرا ہے، جس کی آمد کے اشتہار کا عالم یہ ہے کہ کعبے کی دیوار پر لگا ہے تو پورا عرب گونگا ہے، تو اس ذات کا عالم کیا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جہاں تک رسائی نہیں ہے، اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، رسائی نہیں ہے، روایت ہے۔ کل میں نے 2-3 باتیں پڑھی تھی، آج اسی سلسلے کی ایک اور بات عرض کر رہا ہوں۔ معصوم علیہ السلام نے فرمایا اسی ذیل میں، ہماری دادی کا نام فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے، تو اس ایک اور معنی بتائے کہ ایک معنی یہ بھی ہے کہ خلق کو لکن ہے معرفت، توجہ، فتمت لکن معرفت، فتم ان کو معرفت، ان کی معرفت سے علیحدہ کر دیا، یعنی بس کی بات نہیں ہے کہ ان کی معرفت درک کر سکے۔ یہ روایت ہے، میری لفظیں نہیں ہے، یہ روایت ہے، راوی روایت حوالہ سب اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ یہ روایت ہے ان کنہ معرفتہا، ان کے کنہ معرفت سے خلق الگ ہے، علیحدہ ہے، عاجز ہے۔ معرفت
کما حق نہیں ممکن نہیں ہے، لا یمکن محال عقلی ہے۔ توجہ، بہت توجہ، ادراک نہیں ممکن ہے جس کا ادراک ہی ممکن نہ ہو۔ توجہ، ضروری نہیں ہے کہ ہر بات معلوم ہو، بہت سی باتیں معلوم نہیں ہوتی مگر انہیں ماننا پڑتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں دلیل دے رہا ہوں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ تیور دیکھیے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، مت جانو لیکن ماننا ہے لیلۃ القدر کو۔ وما ادراک، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، مگر ماننا ہے۔ لیلۃ القدر کون؟ معصوم فرماتے ہماری دادی زہرا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب اتنی دیر سے گفتگو ہو رہی ہے، شاید میں، اب امتحان ہے میرا، شاید میں کامیاب ہو جاؤں۔ اب میرا امتحان شروع ہو رہا ہے۔ سرکار طوسی علیہ الرحمہ نے وہ جو درود ہے اسی میں اللہم، علماء اکرام سے توجہ چاہتا ہوں، اللہم صلی وسلم علی مجہولۃ قدرہ، اللہم صلی وسلم، بار الہ صلاۃ و سلام ہو کس پر؟ علی مجہولۃ قدرہ۔ مجہولۃ قدرہ یعنی جن کی قدر جانی نہیں جا سکتی۔ توجہ، تو ہم جو نہیں جانتے اس کے لیے ہم کیا ہیں؟ جاہل۔ توجہ، جو ہم نہیں جانتے یہی قابلیت ہے، یہ انتہائی قابلیت ہے کہ ہم نہیں جانتے، اس کے لیے ہم کیا ہیں؟ یہ دلیل ہے ہمارے عالموں نے۔ توجہ، اس لیے ہمارا جو علم ہے نا، یہ روز جب ہم پڑھتے ہیں روز، تو ہمیں ایک نئی بات پتہ چلتی ہے۔ یہ ہر لمحہ جو ہمیں ایک نئی بات پتہ چلتی ہے، یہ ہماری سابقہ جہالت پر دستک ہوتی ہے کہ ابھی تک ہم اس بات کے جاہل تھے۔ تو یہ جو ہر لمحہ ہم علامہ بنتے جا رہے ہیں، یہ سابقہ جہالت پر سند ہے۔ نہیں، میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ میں منزل امتحان میں ہوں۔ توجہ، اور آپ کی سماعتوں پر یقین کرتے ہوئے میں نے یہ بات چھیڑ دی ہے۔ یہ جو ہمیں ایک نئی بات پتہ چل رہی ہے، تو یہ سابقہ جہالت پر سند ہے کہ قبلہ و کعبہ اس بات کے جاہل تھے، اب عالم ہوئے۔ توجہ ہے۔ اور جب ہم نے اگلی سطر پڑھی تو ہمیں پتہ چلا سرکار اس بات کے جاہل تھے علامہ صاحب، اب اس بات کے عالم ہوئے۔ تو یہ جو ہمیں علم ملتا جا رہا ہے یہ پچھلی جہالتوں پر سند ہے۔ توجہ، یہ پچھلی جہالتوں پر سند ہے۔ تو یہ جو ہم عالم بنتے جا رہے ہیں، علامہ بنتے جا رہے ہیں، یہ ہم اپنی پچھلی جہالتوں پر گواہ بنتے جا رہے ہیں۔ تو چونکہ ہمارا علم کسبی ہے، لہذا ہمارا علامہ ہونا ہماری جہالتوں پر مطلع ہے۔ ہمارا علامہ ہونا ہماری خود کی جہالتوں پر اطلاع ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہم کس کس چیز کے جاہل ہیں۔ تو جو اپنی جہالت کو جانتا ہو وہ عالم ہے۔ یہی تعریف ہے، یہی تعریف ہے، یہی تعریف ہے۔ جو اپنی جہالت کو جانتا ہو وہ عالم ہے۔ اس لیے دو لفظیں استعمال ہوتی ہیں، جہالت اور جاہلیت۔ اس کا ثمرہ یہ ہے، ایک ہے جہل بسیط اور ایک ہے جہل مرکب۔ جہل بسیط کی تعریف یہ ہے جو جانتا ہے میں فلاں چیز کا جاہل ہوں، وہ جہل بسیط ہے، اس کا علاج ہے ممکن۔ ایک ہے جہل مرکب، جو جانتا کچھ نہیں مگر سمجھتا ہے کہ میں علامہ ہوں۔ نہیں، اس کا علاج ناممکن ہے سرکار۔ اللہم صلی وسلم علی مجہولۃ قدرہ۔ سرکار طوسی، ہم کیا، تو سطریں صحیح نہیں پڑھ پاتے، ہجے کرنے والے لوگ۔ سرکار طوسی
اللہم صلی وسلم علی مجہولت قدرہ. مجہولت قدرہ یعنی جسے جانا نہیں جا سکا. توجہ. تو کاش ہمارا علم اس مقام پر پہنچ جائے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم ان کی جناب سے جاہل ہیں. اس لیے یہ بھی بہت بڑی بات ہے. توجہ کہ ہم اس منزل پر آ جائیں جب ہم یہ سمجھنے لگیں کہ لا علمی کسے کہتے ہیں. اس بارگاہ میں کہ ہم کیا نہیں جانتے، جسے یہ پتا چل جائے کہ وہ کیا نہیں جانتا وہ بہت بڑا عالم ہے. جسے یہ پتا ہو کہ وہ کیا نہیں جانتا وہ بہت بڑا عالم ہے. اس لیے توجہ، جسے یہ پتا ہو وہ کیا نہیں جانتا وہ بہت بڑا عالم ہے. اس لیے بہت سی احادیث، میں ایک حرف کا ذمہ دار ہوں، بہت سی احادیث تینت اور نوادر پر ہمارے علماء کبار نے لکھا، محدثین امامیہ کی بات کر رہا ہے خادم، کہ ان احادیث پر مجملاً ایمان لانا کافی ہے. ایمان لانا کافی ہے. حدیث ہے، ہم کیا جانے، نہیں سمجھ میں آ رہی ہے مت سمجھو، ایمان لے آؤ کہ ہے. مت سمجھو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، قابلیت مت دکھاؤ، علامہ مت بنو، ایمان لے آؤ، سر جھکا دو. مجملاً ایمان لانا کافی ہے، اس لیے کہ تمہاری اوقات نہیں ہے. حد سے تجاوز کرو گے، وہاں بحثیں کرو گے، وہاں دریدہ دہنی، وہاں آوازیں بلند کرو گے کہ فطر اس کو پر کیسے ملے اور یہ کیسے ہوا اور وہ کیسے ہوا اور یہ کیسے ہوا. ارے آگے بڑھ جاؤ. والا غائبکم، ہاں، والا شاہدکم، والا غائبکم، والا ظاہرکم، والا باطنکم. ظاہر پر بھی سلام، باطن پر بھی سلام. تم عاجز ہو. توجہ، وہ الحجت قبل الخلق مع الخلق بعد الخلق، وہ ہیں جو مخلوق پر حجت ہے، دلیل ہیں. توجہ، وہ ہیں جو اس کی شناخت کے لیے آئے ہیں. اس نے کہا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. تو جنہیں اس نے اپنی شناخت کے لیے بھیجا ہے تو عقلاً یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان کے صفات سے وہ پہچانا جائے. ان کے علم کو دیکھیں. صفات کا مطلب کیا ہے؟ منزل بلند ہے. ایک بار صلوات پڑھے محمد والے محمد پر میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آئیے انصر صاحب، آئیے. شکریہ جی. ہمارے دیکھیے صفات سلبیہ، صفات ثبوتیہ اور توحید کی جتنی بحثیں ہیں سب چھان ڈالیے. اس کے ذات و صفات، صفات ذات، صفات افعال کی بھی بحث ہے، سب شارٹ میں عرض کر رہا ہوں. یہ جب دوسرے اور پہلے دوسرے درجے کی دینیات جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پڑھایا جاتا ہے اس کے ذات و صفات ایک ہیں. اس کے ذات و صفات ایک ہیں، جدا نہیں ہیں. ہمارے ذات و صفات الگ الگ ہیں. فرق کیا ہے؟ اس کے ذات و صفات ایک کیوں ہیں؟ آپ کے کہنے سے، میرے کہنے سے. اس کے ذات و صفات ایک ہیں. ہمارے ذات و صفات، ہمارے صفات میں کیا مسئلہ ہے؟ ہم میں صفت علم پائی جاتی ہے. ہم جتنے بیٹھے ہیں سب عالم ہیں، اپنے اپنے سبجیکٹ کے، اپنی اپنی فیلڈ کے. جس نے جو جتنا پڑھا ہے وہ اتنے کا عالم ہے. لمٹ ہماری سب کی ہے کیونکہ ہمارا علم کسبی ہے. لمٹ ہماری سب کی ہے. اپنے سبجیکٹ کی ہم ساری باتیں نہیں جانتے. لمٹ ہماری سب کی ہے. علم کی باتیں کر رہا ہوں میں، فقہ کی، شریعت کی، حدیث کی، تفسیر کی، معقولات کی، منطق کی، اس کی. اور اسی بیچ آپ نے کہا اوپن ہارٹ سرجری ہونا، کچھ بتائیے. میں نے کہا مجھ سے کیا مطلب؟ ارے آپ تو عالم ہیں تو اوپن ہارٹ سرجری کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے؟ توجہ، شرافت نفسی اگر ہے، توجہ، جیسے جائیداد، دکان، مکان کا حدود اربع ہوتا ہے، ایسی ہمارے کمال کا بھی حدود اربع ہے. شرافت نفسی اگر ہے تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اب یہاں سے ڈاکٹری کی بات شروع ہوئی ہے، سرجری کی بات شروع ہوئی ہے.
یہ تمہارا علاقہ نہیں ہے، آگے بڑھو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو قبلہ و کعبہ عالم ہے مگر اسی وقت جاہل بھی ہیں جس وقت عالم ہیں۔ جی تو سرکار میں صفت علم بھی پائی جاتی ہے، صفت جہل بھی پائی جاتی ہے۔ قبلہ و کعبہ قدرت رکھتے ہیں، آپ کا یہ کود جائیے چھت پر تو سرکار مجبور بھی ہے، قدرت بھی ہے اسی وقت مجبور بھی ہے۔ تو ہم میں ازداد ضدیں پائی جاتی ہیں، تو ہماری صفات جدا ہیں۔ ہم بیک وقت عالم بھی ہیں جاہل بھی، مختار بھی ہیں مجبور بھی، سخی بھی ہیں بخیل بھی۔ ہم اسی وقت عالم ہیں، اسی وقت اس کے ہاں ضد نہیں ہے۔ علم ہے تو علم ہی علم ہے، توجہ۔ اس کے یہاں جہل نہیں ہے، اس کے یہاں قدرت ہے تو محتاجی نہیں ہے، اس کے ہاں سخاوت ہے تو بخل نہیں ہے، اس کے صفات میں ضد نہیں، تضاد نہیں۔ توجہ۔ تو اب جب اس کے صفات میں تضاد، پھر وہ بات ذہن میں رکھیے گا، علی اگر آپ نہ ہوتے سیدہ کوئی کفو نہ ہوتا۔ اب ذرا بات سمجھیے، ناد علی مظہر العجائب تجدہ اون اللہ کا فی النواہی، مولا کائنات کیا؟ اون۔ اس سے جو لفظ بنتے ہیں کیا ہیں؟ معین، معاون، اس کے معنی ہے مددگار۔ کالی کو بلاؤ کیا پاؤ گے؟ مددگار نہیں کہا، مدد۔ تجدہ اون اللہ کا، اون روٹ ورڈ ہے، مصدر ہے، اون مدد، مددگار نہیں، مدد، مددگار نہیں کہا، مدد کہا۔ مصدر کا قرینہ استعمال ہی جب ہوتا ہے جب وجود کسی آن اس سے خالی نہ۔ ہم سب عالم ہیں، کسی کو آپ کہیے علم کا سمندر ہے، علم کا دریا ہے، علم کا حوض ہے، علم کا تالاب ہے، جو چاہے کہیے، مگر کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم ہے؟ علم نہیں کہہ سکتے۔ علم کا تالاب، دریا، ندی، نہر جو چاہیں کہیں، علم نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ مصدر کا قاعدہ یہی ہے، علم اسی کو کہیں گے جو سراپا علم ہی علم ہوگا۔ جاگیے۔ تو یہ ذات و صفات کا اتصال دیکھیے، علی مددگار نہیں، مدد۔ توجہ۔ اب آگے بڑھیے، شہزادی ہے راضیتم مرضیہ۔ راضیتم مرضیہ کا مطلب کیا؟ وہ ان سے راضی، یہ اس سے راضی۔ راضیتم مرضیہ یعنی مشیت پروردگار کا مظہر شہزادی۔ علی اگر آپ نہ ہوتے تو سیدہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ توجہ۔ اب آپ دیکھیے کفو کے معنی اس سے اچھے اور کہیں سے نہیں بیان کیے جا سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ احد سے بات شروع ہوئی، اللہ الصمد، وہ صمد بے نیاز، صمدیت بے نیاز کیا؟ امام نے فرمایا صمد کے معنی یہ ہے جس کی طرف محتاج بھی رجوع کرے اور غنی بھی رجوع کرے۔ یہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا۔ بابا ذرا بات سمجھ لیجئے، احد سے بات شروع ہوئی اور احد پہ ختم ہوئی۔ احد سے بات شروع ہوئی اور احد پہ ختم ہوئی، اور احد سے پہلے جو لفظ ہے وہ ہے کفو۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد۔ وہ احد اس لیے ہے کہ اس کا کوئی کفو نہیں۔ توجہ، یعنی کفو کا نہ ہونا دلیل احدیت ہے۔ کفو کا نہ ہونا دلیل احدیت ہے۔ علی اگر آپ نہ ہوتے تو سیدہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ حجاب توحید کا نام ہے بی بی زہرا۔ توجہ، جو ایک کفو کا حجاب ہے جو احدیت کی حفاظت کرے۔
راضیۃ مرضیہ. اگر علی آپ نہ ہوتے اس سے بہتر کفو کے معنی ہم کہاں سے سمجھیں گے؟ تو سیدہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، شایع نشان، ہمسر، زوج، لائق. اب جب اس منزل پر آپ آئے تو پھر جتنے فضائل آپ کو یاد ہیں مولا کی، وہ پہلے مرحلے میں شہزادی کے ماننا پڑیں گے، اس لیے کہ مولا کفو ہیں. توجہ ہے؟ ارے بات سمجھیے، ارے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کفو ہے. اب جب مولا کفو ہے، راضیۃ مرضیہ، کفو شایع نشان، ہمسر برابر. اب راضیۃ مرضیہ تو کفو کا معیار کیا ہو؟ کعب شب ہجرت والی آیت پڑھو کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنا نفس دے کے اس کی مرضی خرید لیتے ہیں. توجہ، یہ راضیۃ مرضیہ، علی خریدار مرضی کبریا. اے علی اگر آپ نہ ہوتے تو سیدہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. توجہ ہے؟ راضیتم. اب جب راضیتم مرضیہ تو وما تشاؤون الا یشاء اللہ. تو اب مرضی کا مطلب کیا ہے؟ رضا کا مطلب کیا ہے؟ رضا کا مطلب ہے یہ جو چاہیں وہ چاہیں. رضا کا کیا مطلب؟ یہ جو چاہیں وہ چاہے، جو وہ چاہے وہ یہ چاہے. یہی تو ہے راضیتم مرضیہ. صرف راضیہ نہیں، راضیتم مرضیہ دونوں لقب ہے شہزادی کے، مرضیہ راضیہ. تو وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اختیار کا تعلق ہے رضا سے، اختیار کا تعلق ہے رضا سے. یہ تملیک کی بحث ہے، اختیار کا تعلق ہے رضا سے. توجہ، تسلیط اور تملیک کی بحث یہ ہے، اختیار کا تعلق ہے رضا سے. میں اب دیکھیے، ایسے سمجھیے، جب تسلیط اور تملیک کی بحث میں جائیں گے تو دو حق ہیں معروف، ایک حق آسائش ہے، ایک حق ملکیت ہے. اے بات سمجھنا بھائی، حق آسائش ہے، حق ملکیت ہے. میں یہاں ٹھہرا ہوں ان کے شارف بھائی کے یہاں، یہ یہیں قیام ہے میرا. بہت اچھا بستر لگا ہے، بیڈ لگا ہے، ٹیبل رکھی ہے، سب کچھ ہے. میں صبح جس کمرے پر ٹھہرا ہوں اسے کسی کو ہبہ کر دوں یا بیچ دوں؟ ان کا واش بیسن کھول کے کسی کو دے دوں؟ کہیں یار کیا مولانا آئے تھے، کیا ہوا بھائی؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کہ نہیں، آپ یہاں ٹھہریے 10 دن، واش بیسن استعمال کیجئے، ٹوٹ بھی جائے تو کوئی بات نہیں، بستر خراب ہو جائے دوسرا لگ جائے گا، جو چاہے آپ استعمال کریں. کیوں بیچ کیوں نہیں سکتا؟ ہبہ کیوں نہیں کر سکتا؟ توجہ کا شے محبہ جو ہبہ کی جائے وہ ملک ہو، جو عطا کی جائے وہ ملک ہو، جو بیچی جائے وہ ملک ہو جس کا بیع و شرا ہو. میں نے کہا میں تو یہاں ٹھہرا ہوا ہوں. کہ نہیں، آپ ٹھہرے ہیں، ان کی رضا سے ٹھہرے ہیں، لیکن رضا ملک کی نہیں. اسے کہتے ہیں کہ مجھے حق آسائش ہے، حق ملکیت نہیں. مجھے حق آسائش ہے، حق ملکیت نہیں ہے. میں منہ دھوؤں، مصلی رکھا ہے، نماز پڑھوں، تسبیح پڑھوں، دن بھر پڑھتا رہوں، لیٹا رہوں بستر پہ، کمبل اوڑے رہوں، حق آسائش ہے، حق ملکیت نہیں. حق ملکیت ہو تو میں ان کا گھر حاجی منا کے نام کر دوں. حق ملکیت ہے، حق آسائش ہے، حق ملکیت نہیں ہے. حق آسائش ہے، میں استعمال کر سکتا ہوں. توجہ، یہ ہے حق آسائش. یہ تسلیط اور تملیک کی بحث ہے. رضا، اگر ان کی رضا ہو اور یہ مجھے حق ملکیت دے دے تو میں جسے چاہوں بیچ دوں، جسے چاہوں دوں توڑ دوں کمرے کو. یہ اختیار کہاں سے آیا؟ کہ صاحب ملک کی رضا تھی. ارے جاگیے،
اختیار کہاں سے آیا؟ صاحب ملک کی رضا تھی، راضیتم مرضیہ. توجہ، رضا دلیل تملیک و تسلیط ہے. توجہ، اور رضا نہیں ہے تو حق آسائش تو ہے مگر حق ملکیت نہیں ہے. آدم جب جنت سے چلے کا کپڑے چھوڑ کے جاؤ، حق آسائش ہے، حق ملکیت نہیں ہے. حق آسائش ہے، حق ملکیت نہیں ہے. کپڑے یہاں کے ہیں، یہیں چھوڑ کے جاؤ. صدیقہ نے فرمایا کل درزی آئے گا، صدیقہ نے فرمایا کل درزی آئے گا، درزی. مجھے جتنی میں نے اپنی ضرورت بھر تو یار کتابیں پڑھی ہیں، زیادہ قابلیت کی کوئی بات نہیں. بھوکال بنانے سے کیا ہوتا ہے؟ اور وہ فالتو کی فرضی باتیں مجھے آتی نہیں کہ میرے گھر 50,000 کتابیں ہیں اور 10 لاکھ کتابیں ہیں اور آپ کہاں بیٹھے ہیں. میں کربلا گیا تھا، آپ کے لیے دعا کی، اللہ آپ کی سلامت کو سماعت رکھے. یہ سب فرضی باتیں مجھے نہیں آتی، میں جو پڑھ رہا ہوں وہ سنیے. ہاں صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لمبی چوڑی باتوں سے کیا فائدہ، کم ٹو دا پوائنٹ. توجہ بہت. میں نے کسی روایت میں نہیں پڑھا کہ شہزادی نے بلایا ہو رضوان کو کہ کل آنا، درزی بن کے آنا، یہ کہنا کچھ نہیں. یہ تو آپس کی گفتگو ہے، اپنے لیبل کی بات ہے. توجہ، کسی تیسرے سے بات ہی نہیں ہے. یہ گھر میں بات ہے، انٹرنل میٹر ہے فیملی کا. کپڑے کا کل درزی آئے گا، دیٹس اٹ، بات ہو گئی. صادقہ اور صدیقہ کا فرق یہی ہے. صادقہ اور صدیقہ کا فرق یہی ہے. یہ علماء کرام موجود ہے، یہ سند ہے. صادقہ اس میں فاعل ہے مؤنث، صدیقہ جی صدیقہ. توجہ، اس کی خاص بات یہی ہے صفت مشبہ کی کہ ذات سے انفاق نہیں ہوتا. صدیقہ وہ جس کی ذات سے سچ کبھی جدا نہ ہو. صفت مشبہ کی توصیف یہی ہے کہ اس کا ذات سے انفاق باطل ہے. اور صدیقہ، توجہ شدت، صادقہ وہ جو واقعہ ہونے کے بعد سچ بتائے، صدیقہ وہ جو جیسا کہے ویسا واقعہ ہو. کل درزی کپڑے لے کے آئے گا. درزی کون آیا؟ رضوان جنت. وہ تو رضوان ہے، اس کی ڈگنیٹی کیا؟ وہ رضوان ہے، اس کی پوسٹ یہ کہ وہ رضوان ہے. اب وہ آیا درزی بن کے. پرموشن کے بعد کوئی ڈیموشن نہیں چاہتا. پرموشن کے بعد کوئی ڈیموشن نہیں چاہتا. اس کا مطلب سمجھے لاجیکل، دس از فیکٹ، یہ ماننا پڑے گا. عقلاً دس از ایڈمیٹڈ کہ رضوان جنت ہونا بڑا منصب نہیں ہے، حسنین کا درزی ہونا بڑا منصب. رضوان جنت، اور اس کی اوقات نہیں کہ کہہ دیتا کہ میں رضوان ہوں. اوقات نہیں ہے کہ کہہ دیتا کہ رضوان ہوں.
صدیقہ نے درزی کہا ہے، اسے 70 بار اپنے کو درزی کہنا ہے، ملکوتی صفت چھن جائے گی اگر صدیقہ کے خلاف چلا جائے گا۔ اس کی ملکوتیت باطل ہو جائے گی۔ توجہ، وہ عالم ملکوت کا باشندہ ہے، عالم ملک میں آیا ہے، صدیقہ کی آواز پر لبیک کہتا ہوا، بلکہ جملہ صرف صحیح نہیں ہوا، آواز پر لبیک نہیں ہے یہ۔ صدیقہ نے اسے آواز کب دی؟ نکل گیا رب ربی میرے منہ سے، میں بالکل فیئر آدمی ہوں، مجھے مولویت بچانے کا ہوا نہیں ہے، غلط کہہ دیا تو چونکہ قبلہ نے کہا ہے، نہیں نہیں نہیں، لفظیں بھی کم سے کم ادب شناس۔ اللہم صل وسلم علی مجہولت قدرہ، بڑی باریکیاں ہیں، بڑی باتیں ہیں۔ اس سے چونکہ صدیقہ نے کہا ہے درزی، تو اب اسے عالم ملکوت سے عالم ملک میں آنا ہے، اور درزی ملکی صفت ہے یا ملکوتی؟ اب سمجھیے بات، عالم ملک اور عالم ملکوت کی سیر ہو رہی ہے، اوپر اٹھیے۔ درزی عالم ملک کی چیز ہے، وہ عالم ملکوت وہاں کون سا سلائی کا کارخانہ ہے؟ درزی تو اس عالم ملک کی بات ہے، وہ تو عالم ملکوت ہے، وہاں سلائی بنائی اور کپڑے کی کٹنگ سے کیا لینا دینا؟ توجہ ہے، یہ تو یہاں کی باتیں ہیں سب درزی۔ اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری غذا تسبیح و تحلیل و تکبیر و تمجید ہے، جو قیام میں ہے تو قیام میں، رکوع میں ہے تو رکوع میں، سجدے میں ہے تو سجدے میں، یہ درزی کی ڈیوٹی انہیں ملی، ٹھیک ہے ملی، اچھی بات ہے، لیکن درزی گیری کب آئی انہیں؟ کپڑے بنانا کہاں سے آئے؟ اس کا مطلب سمجھے، یہ تو ہم تو تصور نہیں کر سکتے کہ کپڑے بنے کیسے اور سلے کیسے، یہ سب کن فیکون ہے۔ یہ سب کن فیکون ہے، یہ ہمارے کپڑے تھوڑی ہیں جو کٹیں گے اور سلیں گے، یہ کن فیکون ہے، یہ لباس مشیت ہے، یہ لباس مشیت ہے، یہ لباس رضا ہے، یہ کارخانہ کن فیکون ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون۔ مجھے اس سے، یہ تو خود ایک مجلس کا موضوع ہے، اگر کپڑوں پر اور ان کی جنس پر بات ہو، توجہ آیات اور احادیث کی روشنی میں کبھی ہو سکا تو ہوگا، کبھی موڈ ہوا تو آپ سمجھیے بات کو۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یہ تو مظہر کن ہے، توجہ یہ تو مظہر صفات کن ہے۔ مجھے اس سے بحث نہیں ہے، میں صرف اتنی بات عرض کر رہا ہوں کہ جب صدیقہ نے فرمایا کہ کل کپڑے درزی لے کے آئے گا، تو فرشتے کا کام قیام، قعود، تسبیح، تمجید، تکبیر، تحلیل، تمجید، یہ درزی کیسے بنا؟ اس کا مطلب یہ ہے، یہ انہیں زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے جنہیں فرشتہ صفت بننے کا بھوت سوار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کو اس طینت پر خلق کیا گیا ہے کہ آل محمد جیسا چاہیں یہ ویسے بن جائیں۔ فرشتوں کی خلقت اس طینت پر ہوئی ہے کہ جیسا آل محمد چاہیں یہ ویسا خود کو ڈھالیں، آل محمد جیسا چاہیں یہ ویسا خود کو ڈھالیں۔
اس پر فرشتوں کو اس طینت پر خلق کیا ہے. اور اس نے آ کے کہا کہ میں حسنین کا درزی ہوں. یہ صدیقہ کا ترجمہ ہو رہا ہے. یہ صدیقہ کا ترجمہ ہو رہا ہے. توجہ اب سنیں, آگے بڑھ رہا ہوں. شرح ہو رہی ہے صدیقہ کی. بی بی فضہ سلام اللہ علیہ صحرا میں سفر پر ہے. لقودق صحرا, عرب کا صحرا, لقودق صحرا, ریگستان, سنگلاخ وادی, تپتی ہوئی دھوپ, پانی ختم ہو گیا. پانی ختم ہو گیا. کوئی کام آپ کا رکا ہے, آپ منسٹر کے بیٹے ہیں, کس طرح سے کہتے ہیں جا کے آفیسر کے دفتر میں کہ ہمارا کام رکے گا تو کس کا ہوگا؟ کیوں؟ اس ریفرنس پر فخر ہے. ہمارا ہی کام رک جائے گا تو کیا ہوگا؟ پانی ختم, ریگزار, دیکھا پانی ختم ہو گیا. کیا میں صحرا میں پیاسی مروں؟ آسمان کی جانب سر اٹھا کے فرماتی ہیں, جلالی لہجہ ہے, مناجات کا لہجہ ہے, مگر اس میں جلال ہے. یا رب انا خادمت الزہرا, یا رب انا خادمت الزہرا, اے پروردگار میں زہرا کی خادمہ ہوں, کیا اس صحرا میں پیاسی مروں گی؟ تیور دیکھئے, مناجات میں جلال کبھی اس سے پہلے سنا ہے؟ آہا, مناجات کا غرہ, مناجات کا آہنگ, کیوں؟ نسبت جناب زہرا سے ہے. صحرا میں پانی آ گیا, جنت سے پانی آیا. اب سمجھئے حق آسائش اور حق ملکیت. راضیتم مرضیہ, حق آسائش, حق ملکیت کا جس کی ملکیت ہے وہ جسے چاہے عطا کرتا ہے. ملکیت ہے راضیتم مرضیہ. اب اس میں بحث کیا؟ توجہ, بات یہ فطرس راہب کے جو قصے ہیں نا, اس میں پرابلم کچھ نہیں ہے. دقت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے عطا کیسے کر دی. انہیں فطرس سے کیا مطلب, راہب سے کیا مطلب؟ بھئی راہب کوئی رشتہ دار ہے, اسے ملے 7 بیٹے 100 بیٹے, ہم سے کیا مطلب؟ دقت اس بات سے ہے کہ دیے کیسے. ارے پورا عالم ان کی ملکیت ہے, وہ رضائے پروردگار کا مظہر ہیں. توجہ, اس پر ہماری بحث ہے ہی نہیں. وہ جسے جو چاہیں دیں تو کیا کوئی روک لے گا؟ توجہ ہے, تو بحث ہے ہی نہیں. راہب کا قصہ کہاں ہے, ہوگا ہو نہ ہو, ہمیں کیا لینا دینا. وہ جسے جو چاہیں دیں. توجہ, بات کیا ہے؟ بات صرف اتنی سی ہے, راہب کے بیٹے ہو یا فطرس کے پر, قسمت سے نہیں ملے, حسین کی نسبت سے ملے. توجہ ہے, حسین کی نسبت سے ملے ہیں. راضیتم مرضیہ. اور یہ سلسلہ کہاں تک پہنچا؟ توجہ, آگے بڑھئے. یہ کامل الزیارات کی روایت ہے سرکار محمد بن جعفر بن موسیٰ بن قلبہ قمی کی, کہ آپ سب زائرین بہت سے یہاں تشریف فرما ہیں, جب زیارت پر جاتے ہیں 10 دن 12 دن 14 دن 16 دن 21 دن 22 دن جو آپ کو کربلا کی زیارت میں لگے, تو روایت ہے کہ جو دن زیارت میں خرچ ہوئے ہیں وہ اللہ عمر میں کاؤنٹ نہیں کرتا, عمر میں نہیں جوڑے جائیں گے.
یہ پوری بحث ہے مسئلہ بدا کی. عمر میں نہیں جوڑے جائیں گے, بہت توجہ, وہ عمر میں نہیں جوڑے جائیں گے. کیوں نہیں جوڑے جائیں گے؟ آپ کی عمر 60 سال, آپ زیارت کرائے 14 دن ہو گئی, 60 سال 14 دن. یہ 14 دن کہاں سے آئے؟ یہ 14 دن دیے حسین نے. اب کتنے لوگ زیارت کو جا رہے ہیں؟ کتنی عمریں روز تقسیم ہو رہی ہیں؟ راہب کے بیٹے بیٹے کیا ہوں گے؟ ارے ایک راہب کیا 70 راہب آئے بیٹے لے جائیں؟ حسین کی عطا کا فیضان. اس میں بحث ہے ہی کیا؟ کہاں پڑھا, کس کتاب میں ہوگا؟ ہم کیا کریں کس کتاب میں کس کتاب میں نہیں ہے؟ بات عطائے حسین پر ہے. توجہ, ہمیں راہب سے کیا لینا دینا؟ بات عطائے حسین پر ہے. کتنی عمریں, کتنے برس روز تقسیم ہو رہے ہیں, کتنی زندگیاں تقسیم ہو رہی ہیں. حسین کے روضے کا اعجاز یہ ہے کہ جہاں عمریں بانٹی جا رہی ہیں. راضیتم مرضیہ, الحجت قبل الخلق ما الخلق بعد الخلق. توجہ, یہ اسماء حسنہ ہے. فللہ الاسماء الحسنى فادعوا. اللہ کے لیے اسماء حسنہ ہے. ارے یا مولا فرماتے ہیں دعائے کمیل میں, یا من اسمہ دوا وذکرہ شفاء. اے وہ جس کا نام دوا ہے اور جس کا ذکر شفا ہے. اور سرکار فرما رہے ہیں ایتینی بالکساء الیمانی. کیا بات ہے, شعراء اکرام سے توجہ چاہتا ہوں. قدریں دیکھیں, ایتینی بالکساء الیمانی. یہ جو بے ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا ترجمے میں کہ آپ چادر کے ساتھ آئیے. چادر کے ساتھ, اس کی نزاکت دیکھیں, اردو ادب میں سمجھیں اس بات کو. ہم کہیں کہ ذرا پین دیجئے ہمیں. توجہ, گزارش ہی صحیح, مگر اس بات میں اور اس بات میں سرکار ذرا پین آپ کے پاس ہے, آپ پین کے ساتھ یہاں تشریف لیں. قدریں دیکھیے. ہم یہ کہنا بھی مناسب نہیں سمجھتے کہ یہ کہیں کہ آپ ہمیں پین دیجئے, یہ زحمت بھی نہیں دینا چاہتے. تو ملحوظ ادب کتنا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں سرکار ذرا پین کے ساتھ آپ یہاں آ جائیے. کہنا یہی چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں پین دیجئے, لیکن ادب درکار ہے. ایتینی بالکساء الیمانی, آپ ذرا چادر کے ساتھ آئے. ہائے ہائے ہائے, شاعروں کو زیادہ غور کرنا چاہیے. آپ کیا لفظ, کیا جلالت قدری ہے. حضور آپ ذرا چادر کے ساتھ آئیں, یعنی رسول یہ بھی نہیں فرما رہے ہیں کہ چادر لے کے آئیے. قدریں تو دیکھیے. توجہ, شان جناب زہرا کی قدریں تو دیکھیے. چادر کے ساتھ آئیے. یا من اسمہ دوا وذکرہ شفاء. اور رسول کیا فرما رہے ہیں؟ وہ رسول فرما رہے ہیں کہ آپ چادر کے ساتھ آئیے. ذوف بدن نبوت دور ہو رہا ہے ردائے جناب زہرا سے. یہ نسبت سے ہے. توجہ, نسبت سے ہے. ذوف بدن رسالت دور ہو رہا ہے. کاہے سے؟ ردائے جناب زہرا سے, چادر سے. اور ہم الحمدللہ عزادار چادر کسا کے ماننے والے, ردائے یمانی کے ماننے والے, صاحبان کسا کے ماننے والے. ہم تو یہ کہتے ہی نہیں کہ چادر دیکھ کے پیر پھیلاؤ, ہم کہتے ہیں پیر پھیلاؤ. چادر وسیع ہوگی, چادر وہ کسی کا کچھ نہیں ہے. یہ سب شہزادی کی کائنات ہے.
ہمارے ہاتھوں سے خرچ ہو رہا ہے، یہ ہماری قسمت ہے۔ ہم چادر تطہیر کے ماننے والے، چادر تطہیر کی وسعت یہ ہے کہ پنجتن آ جائیں، جبریل آ جائیں۔ توجہ، الحمدللہ ہم عزاداری میں چادر دیکھ کے پیر پھیلانے کے فلسفے پر عمل نہیں کرتے۔ توجہ، ہم عزاداری کرتے ہیں، چادر خود وسیع ہوتی ہے۔ یہ اصحاب کسا کا صدقہ ہے۔ بہت توجہ، یہ اصحاب کسا کا صدقہ ہے۔ ایک چادر ہے توجہ کا ذوف بدن نبوت دور ہو رہا ہے مس ردائے جناب زہرا سے۔ کیا بات ہے! یہ جب چاہیں عالم ملک میں، عالم ملکوت کا تصرف کریں، جب چاہیں عالم ملکوت کو عالم ملک میں سمیٹتے ہیں۔ کل کی گفتگو ذہن میں ہے؟ توجہ، جب چاہیں عالم ملک کو عالم ملکوت میں لے آئیں، جب چاہیں عالم ملکوت کو عالم ملک میں سمیٹتے ہیں۔ ملک پر بھی ان کی حکومت ہے، ملکوت پر بھی ان کی حکومت ہے۔ انہوں نے فرما دیا ہے تو ملکوت سے ملک آیا ہے، اور اپنا منصب، اپنی پوسٹ، اپنی ڈگنیٹی ملکی بتا رہا ہے کہ میں درزی ہوں۔ اس نے وہاں کا ریفرنس نہیں دیا، اس نے یہیں کا ریفرنس دیا ہے۔ ایڈریس جس منصب کو کیا ہے وہ اسی دنیا کا ہے۔ اس لیے یہ بھی جانتا ہے کہ حسنین کا خادم ہونا بڑا شرف ہے۔ کیا بات ہے! راضیتم مرضیہ، وہ مختار کل کائنات، جن کے صدقے میں سب کچھ خلق کیا گیا ہے، جو کائنات کی ملکہ ہے۔ یہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، جن کا عرفان بقدر ظرف ہم پر واجب ہے۔ جب ہم کما حق ہوں عرفان تک نہیں پہنچ سکتے، توجہ، تو ہماری اوقات کیا فضائل اور فواضل پر بحث کرنے کی؟ جو ملے سر تسلیم خم کر لے، بس یہی کافی ہے، زیادہ قابلیت کی ضرورت۔ بس عزیزان محترم، وہ بی بی شہزادی مالکہ مخدومہ پہلی مدافع غدیر ہے، اور بی بی کا لقب ثانیہ زہرا ہے، بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، تو پہلی مدافع غدیر شہزادی ہیں، اور بی بی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا مدافع غدیر ہیں۔ اس لیے کہ غدیر کو بچایا ہے کربلا نے، اور کربلا کو بچایا ہے ثانیہ زہرا۔ کربلا کو بچایا ہے ثانیہ زہرا نے، اور گھر گھر کربلا پہنچائی ہے، گھر گھر غدیر کو پہنچایا ہے۔ توجہ، اور جو تحریک تحفظ غدیر کے لیے شہزادی نے شروع کی، اس میں تال میل کتنا ہے کہ بیٹی نے تحریک شروع کی ہے بنام مجلس حسین۔ توجہ، اور بیٹی کی بیک سپورٹ میں ماں کس درجہ شامل ہے کہ جہاں مجلس ہو وہاں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا موجود ہے۔ یعنی ثانیہ زہرا کی تحریک میں جناب زہرا کی شرکت ہے، ثانیہ زہرا کی تحریک میں جناب زہرا کی شرکت ہے۔ بہت جلدی لوگوں نے آل محمد علیہ السلام سے جو بغض تھا اسے ظاہر کر ڈالا، وہ بہت جلدی کھل گیا، اور نبی کی بیٹی یہ مرثیہ پڑھے کہ وہ مصائب پڑھے تو دنوں پر پڑھتے ہیں۔
تو مثل شبہائے تعریف نبی کی بیٹی رسول زادی یہ مرثیہ پڑھے کہ وہ مصائب پڑھے جو دنوں کو پڑھتے تو مثل شبہائے. آپ سوچیں کہاں تک ہم بیان کریں, کہاں تک پہنچ سکتے ہیں. 18 برس کی عمر شریف کیا ہے؟ 18 برس کی عمر میں شہزادی ضعیفہ تھی, عصے کا سہارا لیتی تھی, بال سفید تھے. اور جب شہزادی دربار میں گئی ہیں اپنے حق کے لیے, کوئی یہ کہنے والا نہ تھا کہ بیٹھ جائے بنت رسول. گستاخی. اور وہ قبالہ میراث پھاڑ دیا گیا. غضب ہو گیا عزادارو, قبالہ میراث پھاڑ دیا گیا. قبالہ میراث کے ٹکڑے چن رہی ہیں شہزادی. حسنین دیکھ رہے, عجب نہیں خیال گزرا ہو میں قبالہ میراث کے ٹکڑے چن رہی ہوں. میرا حسین کل لگن میں حسن کے کلیجے کے ٹکڑے دیکھے, پھر کبھی قاسم کے پامال لاشے کے ٹکڑے ابا میں چنے گا, کبھی میرے عباس کے شانے اٹھائے گا, کبھی علی اکبر کے سینے سے مرچی افض کھینچے. یہ کربلا کی تمہید ہے, یہاں در زہرا جلا ہے, کربلا میں خیمے جلے. یہاں جناب محسن کی شہادت ہوئی ہے, وہاں علی اصغر کے گلے پر تیرے سے شعبہ لگا ہے. یہ تمہید کربلا ہے جو ویرانی مدینہ کی شکل میں نمودار ہو رہی ہے. یہ کربلا میں جلتے ہوئے خیمے ہیں جو دروازے جناب زہرا سے شعلے اٹھ رہے ہیں. یہ ان کی تمہید لکھی جا رہی ہے. ہاں زداران امام مظلوم, شہزادی دربار سے آ گئی. اور وقت کیسے بیتا ہے کہ مدینے کے لوگوں نے کہا ہے یا علی بنت رسول سے کہیے کہ یا دن میں رو لیا کریں یا رات میں رو لیا کریں. نبی کی بیٹی نے جواب دیتے ہوئے فرمایا ابو الحسن ان سے کہیے کہ چند روز کی بات. اور شہزادی کا وطیرہ جناب امیر علیہ السلام نے بقیع میں بیت الحزن بنوا دیا. حسنین شریفین اور زینب و کلثوم سلام اللہ علیہ کو لے کے شہزادی جاتی اس حجرے میں روتی, پھر آ جاتی, پھر جاتی, پھر روتی. وظیفے اور سے فارغ ہونے کے بعد کہ ایک سلسلہ ہے گریے کا, وقت آگے بڑھتا ہے, تاریخ آگے بڑھتی ہے. وہ وقت بھی آیا جب مولا کائنات کو بلایا کہ ذرا میرے پاس بیٹھیے, کچھ باتیں کرنا ہے. اب ملاقات قیامت میں ہوگی, اب ملاقات عرصہ محشر میں ہوگی. میں نے بابا کو دیکھا ہے, کہہ رہے تھے فاطمہ تو ہمارے پاس آ جائیں, تو ہمارے پاس آ جاؤ گی, ملاقات محشر میں ہوگی. میری 2-3 باتیں سن لیجئے. کہ بنت رسول فرمائیے. من جملہ ساری باتوں کے شہزادی نے فرمایا یا علی حنتنی وغسلنی وکفنی باللیل وصل علی باللیل. یا علی مجھے آپ غسل دینا, حنوط دینا, کفن دینا رات میں, اور میرا جنازہ آپ ہی پڑھنا رات میں. میری قبر کو مخفی رکھنا, اور جنہوں نے میرے محسن کو شہید کیا ہے, جنہوں نے مجھے ایذا دی ہے, انہیں میرے جنازے میں شامل مت کرو. وصیتیں ہو گئی. وقت آگے بڑھا, صبح ہوئی. حسنین شریفین کریمین کو بلایا, جاؤ نانا کی قبر پر جاؤ, نانا کے مزار پر جاؤ, نانا کے روضے پر جاؤ, ہمارے لیے دعا کرنا, شفا. حسنین ادھر چلے,
ادھر بی بی حجرہ عبادت میں، مجلس ختم زدہ حجرہ عبادت میں، حجرہ عبادت میں شہزادی ایک بار فرماتی ہے اسماء میرے ذکر کی ذکر و تسبیح کی آواز آتی رہے، سمجھ لینا میں اس دنیا میں ہوں، عزادارو جناب زہرا کی مجلس ہے، رونے کے لیے شہزادی کا نام کافی ہے، سارے ائمہ پرسہ لینے کے لیے آئے ہوں گے، حسنین کی ماں اس دنیا سے جا رہی ہے، جب آواز بند ہو جائے سمجھنا میں اس دنیا میں نہیں ہوں، بچے آئیں تو پہلے کھانا کھلا دے۔ ایک بار آواز آنا بند ہوئی، اسماء دوڑی، دیکھا بنت رسول دنیا سے چلی گئی، اتنے میں شہزادے داخل ہوئے، کہا کھانا کھا لو، کہا اماں کہاں ہے، کہا کھانا کھا لو، کہا کیسی باتیں کرتی ہیں آپ، سمجھتی ہیں ہمیں پتہ نہیں کیا ہوا۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ شہزادوں نے فرمایا ہم نانا کے روضے پر تھے کہ آواز آئی جاؤ میری زہرا کے یتیموں، جاؤ میری زہرا کے یتیموں، کہاں شہزادوں اماں چلی گئی، حسنین شریفین کریمین مسجد کی طرف دوڑے، علی علیہ السلام کی کمر میں ہاتھ ڈال دیا، کہا اماں چلی گئی، علی زمین پر بیٹھ گئے، کہا اے علی کی تنہائی، آئے دیکھا دائنا ہاتھ رخسارے کے نیچے تھا، ایک پرچہ مزید رکھا ہوا تھا، کچھ اور وصیتیں تھیں، اسی میں ایک جملہ یہ بھی تھا، یا علی قیامت تک آنے والی میری اولاد کو سلام، اے شہزادی ہم نوکروں چاکروں کا آپ پر سلام، ہاں زدارو غضب ہو گیا، خیبر شکن کے گھر میں گریے کا ماحول، بھیڑ اکھٹا ہونے لگی، جناب سلمان سے کائنات کے امیر نے فرمایا سلمان لوگوں سے کہو اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، ابھی بنت رسول کا مسئلہ التوا پذیر ہے، جب وقت ہوگا تو دیکھا جائے گا، لوگوں سے کہا لوگ چلے گئے، جب تاریکی شب بڑھی، علی علیہ السلام نے تفصیل و تجہیز و تکفین و تہنیت کی، اور اس کے بعد جنازہ تیار کرنے لگے، ایک چیخ مار کے خیبر شکن روئے، ایک چیخ مار کے خیبر شکن روئے، تو بعد میں جناب سلمان نے پوچھا ایک کائنات کے امیر چیخ مار کے رونے کی وجہ، کہا سلمان بطول کی پسلیاں ٹوٹی تھیں مگر مجھ سے بتایا نہیں، کیا کیفیت ہے، مخفی رکھنا ہے، تجہیز و تکفین پردہ خفا میں ہونا ہے، تو اب شہزادیاں رو رہی ہیں تو آستینوں کو منہ پر لگائے ہیں کہ گریے کی آواز، حسنین رو رہے ہیں آستینوں کو منہ سے لگائے ہیں، سسکیوں کے ساتھ بطول کے جنازے کو ودا کیا جا رہا ہے، کہ حسین ماں سے خدا حافظ کر لو، کہ میں جب تک نہ ہوا جب تک ماں نہ بلائے گی، بندے کفن ٹوٹے، 2 ہاتھ برآمد ہوئے، آ میرے لال آ جا، حسین کلیجے سے لگ گئے، لگتا تھا راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں، اسرار منتقل ہو رہے ہیں، شاید کربلائی شہزادہ کہہ رہا ہو اماں وعدہ کرو جب نشیب میں گھوڑے سے زمین پر آؤں گا تو آؤ گی نا مقتل میں، عجب نہیں بطول نے دلاسا دیا ہو، حسین میرے لال میں تیرا مقتل اپنے بالوں سے صاف کروں گی،
ایک بار ہاتف کی ندا آئی، علی حسین کو بطول سے الگ کر لو، عرش الہی لرز رہا ہے، حوروں سے تسبیح چھوٹ گئی ہے، ملائکہ میں ہیجان برپا ہے۔ علی نے حسین کو سیدہ کے جنازے سے الگ کیا۔ دل چاہتا ہے دست ادب جوڑ کے کہوں، ایک کائنات کے امیر یہاں شفقتوں کے سائے میں آپ نے حسین کو سیدہ عذرا کے جنازے سے جدا کیا، کل حسین کے لاشے سے سکینہ کو کیسے جدا کیا جائے گا؟ بقیع میں آئے بنت رسول کی قبر بنائی، سپرد لحد کر رہے تھے، آواز آئی علی میری فاطمہ کو میرے سپرد، قبر کو بند کیا، خالی حال خیبر شکن گھر واپس آ گئے۔ بی بی زینب و ام کلثوم سسکیوں سے رو رہی تھی، مجلس ختم زیادہ رو آخری ایک جملہ۔ اگلا روز ہوا، مدینے میں شورش ہوئی، کہیں علی علیہ السلام نے ہمیں بنت رسول کے جنازے میں شامل نہیں کیا، آؤ قبر کو کھودیں گے، پھر سے جنازہ پڑھیں گے، پھر سے تدفین کریں گے۔ یہ شورش ہونا تھی۔ آج علی علیہ السلام نے صحاب نامی زرد عمامہ سر پر رکھا، زرد قمیص پہنی، ذوالفقار کو ہاتھ میں لیا، اور علی نے جو راب کسے نالین کے تسموں کو باندھا، اور پھر کائنات کا امیر بغیر سپر کے ذوالفقار کو ہاتھ میں لیے ہوئے قبر زہرا کی طرف چلا، اور قبر زہرا پہ آ کے بیٹھ گیا۔ اور اس کے بعد میں نے یہاں تک کتاب میں پڑھا ہے کہ مولا کائنات نے آگے بڑھ کے ایک شقی کو گربان پکڑ کے اٹھایا اور ہوا میں اچھال کے زمین پر پھینکا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ کسی میں دم ہو تو قبر زہرا سے ایک کنکری اٹھا کے دکھا دے۔ میں نے اپنا حق چھنتے ہوئے دیکھ لیا، صبر کر لیا، میں نے بڑے بڑے مرحلوں پر صبر کر لیا۔ آؤ ایک کنکری قبر زہرا سے اٹھا کے دکھاؤ، مدینہ میں خون کے سمندر بہا دوں گا۔ لوگ آگے بڑھے، کانپنے لگے، اے علی تجھے صاحب قبر کا واسطہ چھوڑ دے، یہ کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہے، ہم غلطی پر تھے، معافی چاہتے ہیں۔ رفع دفع کر کے خود ہی جانے لگے۔ علی کے جلال کو دیکھ کے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، اے کل ایمان، اے کائنات کے امیر، اے سلطان دو جہاں، اے خیبر شکن، اے مظہر رضا الہی، اے مظہر غضب پروردگار، بات جب قبر زہرا کی آئی تو آپ نے ذوالفقار کو نیام سے نکال لیا۔ ہائے سجاد، بابا کا لاشا پامال ہو رہا ہے، اہل حرم اسیر ہے، سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر، ثانی زہرا کا سجاد خود کو سنبھالو، کہ کیسے سنبھالوں، ظالموں نے اپنے نجس پشتوں کو دفن کر دیا، میرے بابا کا لاشا بے گو کفن، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب، الا لعنۃ اللہ علی القوم۔ ماتم حسین